بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی و شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رکانہ پہلوان اور اس کے بیٹے یزید بن رکانہ سے کشتی کا مقابلہ اور رکانہ پہلوان کے قبول اسلام کے متعلق بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ رکانہ پہلوان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کے واقعات سنائیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر محاذ پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی اور ایمان افروز ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا کھیل بہت پسند تھا اور اکثر بچوں میں کشتی کے مقابلے بھی کروایا کرتے تھے۔ کشتی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں چت کیا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاتار 2 بار شکست کھائی۔ باپ کا حال دیکھ کر بیٹا میدان میں آیا۔ بیٹا بھی ایسا پہلوان تھا کہ اس کو بھی آج تک کسی نے شکست نہیں دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو 3 بار چاروں شانے چت کیا۔ سنن ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی، اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دن اکثر فاقہ کشی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی، کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا اور شب و روز گزار لیے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار گوشت، گھی اور دودھ کی استعمال کرتا ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ پہلوان کی شرط کو قبول کیا۔ فرمایا، اے رکانہ، اگر تم اس شرط پر ایمان لے آئے کہ وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ شکست پر حیران تھا، دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھ نہ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ باپ کی شکست کے بعد اس کا بیٹا یزید بن رکانہ بھی، جو کہ مانا ہوا پہلوان تھا، وہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بھی کشتی لڑیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اے ابن رکانہ، اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا، 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹک کر چت کر دیا، اور وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا رہ گیا۔ تاہم اس نے پھر دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ اس نے پھر 100 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تیسری بار بچت کر دیا، تو اس نے باقی 100 بکریاں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے، اسے میرا دل مان گیا کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا عز و جل کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک، یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح رکانہ پہلوان، اس کے بیٹے یزید بن رکانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کی تلاش میں تھے، اور یہ معلوم کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی اعظم کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں، وہ تو فکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے، جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور دشمن اسلام رہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے، فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہیں تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول کا ہی کام تھا۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو حضرت رکانہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری بھی بتاتے چلیں۔ کچھ لوگ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا بھی سمجھتے ہیں۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کے 6 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے مطلب تھے اور دوسرے بیٹے ہاشم تھے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب عبد مناف کے بڑے بیٹے مطلب سے ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے، مطلب کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد یزید اور عبد یزید کے بیٹے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عبد مناف کے دوسرے بیٹے ہاشم سے۔ سلسلہ نسب یوں ہے، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا نہیں تھے، بلکہ جد امجد ایک ہونے کی وجہ سے محض رشتہ داری تھی۔ اس کے علاوہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور بھی رشتہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت رکانہ کی دادی الشفا ہاشم بن عبد مناف کی بیٹی تھی۔ رکانہ نے مدینہ منورہ میں اپنی بیوی سہیمہ بنت عمیر کے ساتھ زندگی گزاری۔ 3 بار مقابلہ ہوا، تینوں بار رکانہ کو شکست ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 بکریاں اسے واپس کر دیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تو یہ تھی کہ رکانہ مسلمان ہو جاتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی کے کھیل کو اسلام کی دعوت کے لیے استعمال کیا۔ بطحا کی وادی میں صحابہ کرام رکانہ کے مشرک ساتھیوں نے اس دنگل کا براہ راست نظارہ کیا۔ دنگل کیا تھا؟ بس ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کو پکڑا اور زمین کے ساتھ لگا دیا۔ 3 بار کی کشتی میں صرف ہونے والا ٹائم مشکل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہوگا۔ اسی طرح ابو الاسود جمحی اتنا بڑا طاقتور پہلوان تھا کہ وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا اور 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تھے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اس کے باوجود وہ نیچے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ ایک بار اس نے بھی بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت نبوت سے حیران ہو کر فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی جسمانی طاقت عطا فرمائی تھی۔ یاد رکھیے، شہنشاہ مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا تناول نہیں فرمایا اور نہ ہی آپ تن سازی اور پہلوانی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اس قدر طاقت و توانائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہونا
یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی تمنا رکھتے تھے، جبھی تو ابو الاسود کے چیلنج پر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب اسے پچھاڑا تو وہ اسلام قبول کرنے والے بن گئے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال شجاعت کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھیں، اس وقت میں ہم لوگ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت بیرا بن عازب اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیان فرمایا کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا تھا، اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کا میم برس رہا تھا۔ اس وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ایک سفید خچر پر سوار تھے، اور حضرت ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمنوں کے دل بادل لشکروں کے ہجوم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور رجس کے کلمات زبان اقدس پر جاری تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت بھی حد اعجاز کو پہنچی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس معجزانہ طاقت و قوت سے ایسے ایسے ماہر العقول کارناموں اور کمالات کا مظاہرہ فرمایا کہ عقلی انسانی اس کی تصور سے حیران رہ جاتی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب خندق کھود رہے تھے، ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی جو کسی طرح کسی شخص سے بھی نہیں ٹوٹ سکی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طاقت نبوت سے اس پر پھاوڑا مارا تو وہ ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر کر پاش پاش ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجاعت و بہادری کے کچھ مزید واقعات سناتے چلیں۔ سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ شریف میں لوگ سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ آواز سنی، لوگ گھبرا کر اٹھے، خطرہ تھا کہ کہیں مدینہ پر شب خون نہ پڑ جائے، دشمن حملہ نہ کر دے، لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس آواز کے مصدر کا علم ہو سکے کہ کہیں دشمن مدینہ پر حملہ تو کرنے نہیں آ گئے۔ لیکن صحابہ حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر بغیر زین ڈالے سوار مدینہ کے باہر سے تشریف لا رہے تھے۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوف زدہ ڈرے ہوئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، دشمن بھاگ گیا ہے، میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے کی بھی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہوا کی طرح بڑا تیز دوڑتا ہے۔ لوگوں میں عموماً یہ تاثر تھا کہ سیدنا ابو طلحہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے، مگر یہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ تھا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو اتنا تیز دوڑا کہ اسے آپ نے بحر کے لقب سے ملقب فرمایا۔ بدر کی لڑائی یوم الفرقان سے معروف ہے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمن کے مقابلے میں عملاً لڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لے رہے تھے، آپ دشمن کے بالکل قریب تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے تھے۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ان میں ابی بن خلف بدترین دشمن تھا۔ وہ بدبخت تھا جس نے مکہ میں قسم کھائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ جب اللہ کے رسول کو ابی بن خلف کی یہ قسم، یہ عہد پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے دامن میں قدر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے
تو ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس بدبخت کی موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آئی ہوئی تھی۔ یہ بڑا متکبر اور خبیث انسان تھا۔ یہ مکہ کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کا بھائی تھا جو سیدنا بلال کا آقا تھا اور غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا محمد کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ ابی بن خلف جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے میرے قریب آنے دو۔ اس روز اس بدبخت نے اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی۔ جیسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، آپ نے اپنے ایک صحابی سیدنا حارث سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیا۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ اس کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ اس کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہے۔ وہ بیل کی طرح ڈکارتا اور آوازیں نکال رہا تھا۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگتا ہے۔ اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو معمولی سی خراش آئی ہے۔ کہنے لگے بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسے ہی دل چھوڑ دیا، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں آئی۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا، کہنے لگا تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا محمد نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی۔ غزوہ احد کے اختتام پر ابھی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند تھا مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب مکہ کے قریب صرف کے مقام پر پہنچا تو اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا تھا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو مر جاتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بدترین دشمنوں کے لیے بھی خیر کے خوگر تھے، مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور بدخلق شخص تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھتا تو کہتا تھا محمد میرے پاس اود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس کو روزانہ 3 سا یعنی 7-8 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول فرماتے تھے انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اللہ کے رسول اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔ ناظرین، ہم اللہ کے رسول کے بہادر و شجاع ہونے کی بات کر رہے تھے۔ بنو حوازن عرب کا مانا ہوا بہادر قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف حنین کی وادی میں آتے ہیں۔ حنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں۔ مکہ سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ حنین کی جگہ پہنچ جائیں گے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم حنین کے روز بھاگ گئے تھے؟ دراصل دشمن نے اتنی اچھی صف بندی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس زور سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کی حالت قرآن کریم کے الفاظ میں کہ زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول کی بہادری اور جوان مردی کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ استقلال و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھتے اور خچر کی لگام پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب نے رکاب تھام لی، کہیں خچر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس بھگدڑ میں بھی اللہ کے رسول کی سواری کا رخ کفار کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اونچی آواز سے رجزیہ کلمات کہہ رہے ہیں، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ناظرین کرام،
اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا اسامہ بن زید شامل تھے۔ ایک نہایت بہادر خاتون ام سلیم بھی ان بہادروں میں شامل تھے جن کے قدم ثابت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ ان طلقاء کو قتل کر دیجئے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک کی والدہ اور سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ یہ نہایت بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے کمر میں خنجر باندھ رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، خالہ اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آئے تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ اللہ کے رسول کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ اپنی فوج میں شجاعت اور بہادری اور ان کا مورال اس طرح بلند کرتے ہیں کہ جنگ پورے زوروں پر ہے۔ اللہ کے رسول نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا۔ آپ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں۔ زبان اقدس سے نکلا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹی اس طرح پھیل گئی کہ دشمن کے ہر شخص کی آنکھوں میں پڑ جاتی ہے۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور فرار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سردار عباس بن عبد المطلب سے فرمایا تھا کہ بیت رضوان والوں کو آواز دو، انصار کو آواز دو۔ سیدنا عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری وادی میں سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے جماعت انصار، ارے بیت رضوان میں شامل ہونے والوں، ادھر آؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجاہدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبان کے کانوں میں جیسی آواز پہنچتی ہے فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کے پلٹ کر آنے کا انداز کیسا تھا؟ سیرت نگاروں کے مطابق بالکل ایسے جیسے گائے اپنے بچوں کے لیے بھاگتے ہوئے پلٹ آتی ہے۔ تھوڑی دیر میں جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی غیر معمولی شجاعت، بہادری اور ثبات قدم سے میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور دلیری کے متعدد ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بہادر، شجاع اور دلیر انسان تھے۔ مشرکین سر پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آرام و سکون سے۔ رات میں کوئی ڈراؤنی آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس کا پیچھا کرنے چل دیتے ہیں۔ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے حاضر ہیں۔ دشمنوں کو خبر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے فرار ہونے والوں میں سے نہیں بلکہ ڈٹ کر دشمنوں سے لڑنے والے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر فرمایا۔ اس انعام کے حرص و تمنا سے بہت سے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ہر ممکنہ سمتوں میں تلاش کرتے کرتے وہ لوگ غار ثور تک پہنچ گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی منظر کشی یوں کرتے ہیں، جب ہم غار ثور میں تھے تو مشرکوں کے پاؤں کو دیکھا کہ ہمارے سروں پر چڑھائے تھے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو یقینی طور پر وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی منظر کشی قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں کی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لیے سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائیں۔ گھبرا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدموں کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے خاص قسم کی کیفیت، سکون و اطمینان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مقدس پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تائید کی۔ یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا بڑے بڑے مضبوط اور مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔
حضرت سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کی داستان بیان کرتے فرماتے ہیں مشرکین نے قتل و غارت کر کے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ دشمن کے سامنے کھڑے اپنی کمان سے تیر برسا رہے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گروہ آپ کی طرف آتا اور دوسری بار دشمن کے شدید حملے کی وجہ سے آپ سے دور رہ جاتا۔ میں نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی جگہ پر شجاعت کے ساتھ اپنی کمان سے کفار پر تیر برسا رہے تھے، حتیٰ کہ مشرکین پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بیان ہے کہ جنگ حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لا کر پسپا ہو گیا تھا اور کفار کی طرف سے لگاتار تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے اور حضرت سیدنا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی لشکروں کے ہجوم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب کافر بہت نزدیک آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری سے اتر کر مٹھی بھر خاک ان پر پھینک کر فرمایا، یعنی کفار کے چہرے بگڑ جائیں۔ سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے موقع پر ایک دیہاتی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد و یقین، صبر و اطمینان، شجاعت و بہادری اور توکل اللہ کے حوالے سے نہایت ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے علاقے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ کیلولے کا وقت ہو گیا، لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مقام پر رک گئے۔ صحابہ کرام درختوں کے سائے میں منتشر ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانے لگے۔ تلوار کو درخت پر لٹکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے کیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اچانک صحابہ کرام نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی اس کو میان سے باہر نکالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بغیر سزا و انتقام کے رہا فرما دیا۔ ایک خون کا پیاسا دشمن برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا ہے، اس قدر خطرناک حالت کے باوجود ذرہ برابر خوف و ہراس اور گھبراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل، روب، صبر و استقلال اور شجاعت و بہادری سے مروب اور خائف ہو کر لرزنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری، پھر اس دیہاتی سے انتقام نہ لینا اور اس کو معاف کر دینا اور بغیر کوئی سزا دیے رہا کر دینا آپ کے عفو و درگزر کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں مشرکین سے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سخت اور شدت کی جنگ کی اور کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب مشرکین سے نہیں تھا۔ غزوہ حنین کے دن جب مسلمانوں نے میدان چھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا میدان میں جمے رہے اور دشمنوں کو للکارتے رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین کے دن موجود تھا۔ میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم آپ سے جدا نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ جب مسلمانوں اور کفار کا آمنا سامنا ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف اپنے خچر کو ایڑ مارنا شروع کیا تاکہ وہ دوڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ تیزی سے آگے نہ بڑھے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس
حدیبیہ میں بیعت کرنے والے صحابہ کو آواز دیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلند آواز آدمی تھے، چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باخدا جب انہوں نے میری آواز سنی تو اس طرح پلٹے کہ جیسے گائے اپنے بچوں کی طرف لوٹتی ہے۔ پھر انہوں نے یا لبیک کہہ کر جواب دیا۔ فرماتے ہیں انہوں نے کافروں سے جنگ کی، انہوں نے انصار کو بھی بلایا، انہوں نے کہا اے انصار کی جماعت، پھر بنو حارث بن خزرج کو بھی بلایا، انہوں نے کہا اے بنو حارث بن خزرج۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے جبکہ آپ اپنے خچر پر سوار تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی لڑائی سخت ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور آپ نے کفار کی سمت پھینکا۔ پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار کی قسم وہ سب شکست کھا گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جنگ جاری ہے جو میں نے دیکھا، پھر کہتے ہیں باخدا انہوں نے کنکریاں ان کی طرف پھینکی، چنانچہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق کا چرچا غیر مسلموں میں بھی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کل عرب آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملے بھی کیے گئے، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کی پشت پر اوجڑی ڈالی گئی۔ آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا بنتا تو ہانڈیوں میں غلاظت اور گندگی ڈال دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیر لہو لعان اور خون آلود ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ خون سے بھر گیا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کو دردناک ایذا رسانی سے دوچار کیا، لیکن قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک پر کہ آپ نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے ان کی ایذا رسانیوں کا بدلہ نہیں لیا بلکہ انہیں معاف کرتے رہے۔ ان روایات و واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے خلاف بد دعا کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا یا عذاب بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کر نعرہ لگانا شروع کیا، یعنی آج کا دن تو قتل عام کا دن ہے، آج کعبے کی حرمت بھی حلال کرتی جائے گی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے غلط کہا ہے، آج تو اللہ تعالیٰ کعبہ کی عظمت عطا فرمائے گا اور آج کعبے کو غلاف بنایا جائے گا۔ اور حضرت امام عسقلانی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن رحمت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ آج قریش کو عزت سے نوازے گا۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جن کی سرکردگی میں اسلام کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی گئیں، انہی کی سرپرستی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کے ناک کان کاٹ لیے گئے، ان کا ایک دل جگر نکال کر چبایا گیا اور ان کے ٹکڑے کر کر کے گلے کا ہار بنایا گیا۔ یہ کوئی اور نہیں ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی۔ اب تک دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں بھی ہیں۔ آپ چاہتے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک یہ، آپ جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اعزاز سے نوازتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان حاصل ہے، جو شخص ہتھیار پھینک دے اسے امان حاصل ہے، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امان حاصل ہے۔ پھر حضرت ابو سفیان ایمان لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، ساتھ ہی آپ کی زوجہ حضرت ہندہ بھی مسلمان ہو گئیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت میں سے کچھ کھایا تو وہ گوشت بول پڑا کہ اس میں زہر ملایا گیا۔ پھر اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ پوچھنے پر اس نے کہا، میں نے معاذ اللہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اس پر یعنی مجھے مارنے پر قادر نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور اس یہودی عورت کو معاف فرما دیا، حالانکہ اس کے زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ہمیشہ پایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے، اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، میں تو کہنے لگے کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم، مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ خدا کی قسم، آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ خدا کی قسم، مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرے کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم، اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ایک جماعت کے ہمارے راستے سے گزر رہا تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے اذان سنی تو دین اسلام اور پیغمبر اسلام سے نفرت کی وجہ سے اذان کی نقلیں اتارنا شروع کر دیں اور مقدس اذان کا مذاق اڑانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی آوازوں کو سنا تو ان کی جانب کچھ لوگوں کو بھیجا جو انہیں پکڑ کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جا کر بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ لوگوں نے حضرت ابو محذورہ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا اور ابو محذورہ کو پکڑ کر حکم دیا، اذان پڑھو۔ حضرت ابو محذورہ کا بیان ہے، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حکم سے سخت نفرت کرتا تھا۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے اذان بتانی شروع فرمائی۔ فرمایا، کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اذان کے کلمات پڑھو۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ ان کلمات کو بلند آواز سے کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میں اذان پوری کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر چہرے پر پھیرا اور اپنے ہاتھ میرے سینے پر پھیرا، حتیٰ کہ ناف تک پھیرا۔ پھر فرمایا اللہ تجھ پر برکت نازل فرمائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابو مخزورہ آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مکہ میں مؤذن مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تمہیں امیر بناؤں گا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے دل میں جو نفرت تھی وہ دور ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ ناظرین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کے چند واقعات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور محبت رکھنے والوں کو چاہیے کہ محسن کائنات کی سیرت و کردار کو اپنائیں۔ اگر ہم بھی اپنے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ اسی طرح کا حسن سلوک کا مظاہرہ کریں تو ہماری ساری عداوتیں اور نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں، لوگ حقیقت اسلام سے آشنا ہو جائیں اور ان کے ذہنوں سے اسلام دہشت گردی کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ اللہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔